بات بات پہ غصہ کرنا یہ ایک بہت بری عادت ہے، بلکہ غصے کو محبت کی قینچی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے فیصلے نہیں ہو سکتے، اور بعض دفعہ وہ ایسے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے کہ پوری زندگی اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ بہت سارے رشتے جو محبت کا تقاضا کرتے ہیں، مثلا ماں باپ کے ساتھ تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات، اساتذہ کے ساتھ تعلقات، لیکن کبھی یہ رشتے غصے کی نظر ہو جائیں تو پھر ساری زندگی آپ کوشش کریں تو ان کی بحالی ناممکن ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بری سے بری بات کرنے کے بعد سوری کر لیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت جانی جائے تو اس سلسلے میں صرف سوری کہہ دینا اور یہ سمجھنا کہ اب میرے یہ سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سلسلے میں کسی نے کیا خوب کہا، تیر سے، تلوار سے، چھری سے تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان سے وہ رہا سدا ہرا۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے چلائے ہوئے تیر وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، چاہے وقتی طور پہ کوئی معافی کر دے۔ لہٰذا ہمیں اپنی روزمرہ گفتگو میں غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے رشتوں میں محبت اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ وجوہات میں بتانا چاہوں گا جو غصے کا باعث بن سکتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ کوئی موروثی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر باپ غصے والا ہے تو اس نے ہمیشہ گھر میں غصہ کیا، جس کو دیکھ دیکھ کے اس کے بچوں میں بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی نقل کرتے ہیں، کیونکہ بچے اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باپ کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ اچھی ہوگی، لہٰذا وہ بھی اس کی نقل کرتے ہیں۔ پھر ذہنی دباؤ اور تھکن بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کسی پریشانی کی وجہ سے بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر تھکا ہوا انسان جو صبح سے محنت مشقت میں لگا ہوا تھا، اس سے اگر کوئی خراب بات کر دی جائے تو اسے غصہ آ جائے گا۔ تو ساتھ والے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جس سے خرابی پیدا ہو۔ نیند کی کمی ہو جانے سے بھی غصہ آتا ہے۔ اگر کوئی 7-8 گھنٹے نہ سویا ہو تو اس کو بھی بار بار غصہ آئے گا۔ لہٰذا اگر گھر کے دوسرے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے غصے کی یہ وجہ ہے تو ان کو خیال کرنا چاہیے۔ مایوسی یا ناکامی، بعض لوگ کسی بھی کام کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں ناکامی ہوتی ہے تو انہیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور پھر انہیں غصہ آنے لگتا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور ان کو صلہ نہیں ملا۔ جسمانی کمزوری یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ غصہ کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی میں برداشت کی کمی ہو یا اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو بھی اس انسان کو غصہ آتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو
جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں ان کو سمجھیں اور غصہ کی عادت کو ختم کریں۔ اب اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ روزانہ 30 منٹ کی واک یا ورزش بہت ضروری ہے۔ نیند پوری کرنی چاہیے۔ گہری سانس لیں اور پانی 8 سے 10 گلاس کم از کم روزانہ پئیں۔ اسی طرح سے ذکر، تلاوت جیسے نیک کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ جس زبان میں بات سمجھ سکتے ہیں، اگر اس زبان میں ترجمہ بھی آپ کو مل جائے تو اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ میں برداشت کی کمی ہے تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر کوئی غذائی کمی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں، اور کچھ غذائیں جو اس سلسلے میں غصے کو بھڑکاتی ہیں، جس میں چائے، کافی اور تیز مرچ مسالوں والی سبزیاں یا کھانے، ان سے بھی غصہ بڑھتا ہے۔ ان کو کوشش کریں کہ کنٹرول کریں اور ضرورت کے تحت استعمال کریں، زیادہ نہ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہماری کچھ ہومیوپیتھی کی دوائیں ہیں جو اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں پہ ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں نکس وومیکا۔ اگر کوئی بات بات پہ غصہ کرتا ہو، برداشت بالکل نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہو، ذہنی اور جسمانی تناؤ کا شکار ہو، نشہ کرتا ہو، تو اس سلسلے میں یہ دوا بہت کارآمد اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور دوا ہے کیمومیلا۔ زیادہ تر بچوں میں غصہ، ضد، چیخنا، چلانا، رونا اور بچوں کو ایک دوسرے سے حسد وغیرہ کے سلسلے میں جب غصہ آتا ہے تو یہ دوا اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں اسٹیفیسیگیریا۔ اندر ہی اندر غصہ آنا اور اسے دبا لینا، ظاہر نہ کرنا، لیکن جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو، دوسروں کی بدتمیزی کو برداشت کرنا مگر اندر ہی اندر جلتے رہنا اور غصہ دبا دینا، تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو کسی کے اندر تو اسے چاہیے کہ وہ اسٹیفیسیگیریا یہ دوا استعمال کریں، جس سے ان کا یہ مسئلہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ یہ تمام دوائیں 30 کی طاقت میں دن میں 2 سے 3 دفعہ لی جا سکتی ہیں اور 1 سے 2 ہفتے تک لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیوز میں دیا ہوتا ہے، آپ میسیج کے ذریعے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تھوڑی سی کوشش سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔